اچھا جی، تو آج ہم فجر نامی کہانی کی ایک قسط پر بات کر رہے ہیں۔ اور قسط کی شروعاتی آپ دیکھیں کافی ڈرامائی ہے۔ ایک باپ ہیں جو اپنی بیٹی فجر کو حکم دے رہے ہیں کہ شیر نامی شخص کو ختم کر دو۔ ہمارے پاس کچھ نوٹس ہیں اس قسط پر جو اس کی اخلاقی گتھیوں کو، وہ خاندانی عزت والی بات اور کرداروں کے اندر جو کھینچا تانی چل رہی ہے اسے سمجھنے میں مدد دیں گے۔ تو آئیے ان ذرائع کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ یہ قسط ہمیں کیا بتاتی ہے۔ خاندان کا دباؤ، سماج کیا کہے گا اور انسان کا اپنا ضمیر، ان سب کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو والد صاحب کا کردار بڑا دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں تعلیم یافتہ ہیں لیکن بیٹی پر حکم چلا رہے ہیں کہ کسی کی جان لے لے۔ یہ کیسی برابری کی تعلیم ہوئی بھائی، جو خاندانی غیرت کے نام پر بیٹی کو ایک طرح سے ہتھیار بنا رہی ہے؟ وہ انصاف تو نہیں چاہ رہے؟ بالکل، اور یہی تو المیہ ہیں۔ دیکھیں کہ یہاں تعلیم روشن خیالی کا ذریعہ نہیں بن رہی، بلکہ وہ تو طاقت دکھانے کا ایک آلہ لگتی ہے، خاص طور پر جب بات آ جائے نام نہاد عزت کی۔ یہ ایک عجیب پریشان کن تضاد ہے جو ہمارے معاشرہ کی عکاسی کرتا ہے کہ علم کا مقصد سمجھ بوجھ نہیں، بس دوسروں کو کنٹرول کرنا رہ گیا ہے۔ اور اس سارے معاملے میں فجر، جو خود ڈاکٹر ہے، وہ بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ اس کا تو کام ہے زندگیاں بچانا، مگر باپ کی وہ دھمکی کہ اگر تم نے شیر کو نہیں مارا تو میں تمہیں آگ کر دوں گا، وہ اسے جیسے جذباتی طور پر بالکل بے بس کر دیتی ہے۔ جی، اور یہی بات تو اصل میں غور طلب ہے کہ تعلیم یافتہ ہونا، خود مختار ہونا، اس کے باوجود یہ جذباتی بلیک میلنگ، یہ آگ کر دینے کا ڈر، یہ آج بھی کتنا مضبوط ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ صرف باپ کی دھمکی نہیں ہے نا، یہ اس پورے سماجی ڈھانچے کی گرفت ہے جو ایک فرد کو، خاص طور پر عورت کو، اپنی اخلاقیات پر کھل کر عمل نہیں کرنے دیتا۔ اچھا، اس ساری ٹینشن کے بیچ میں ایک غیر متوقع سا حل نکلتا ہے۔ فجر اور شیر کی ماں مل کر ایک خفیہ منصوبہ بناتی ہیں، کیمرے خراب کرنا، دروازہ کھلا چھوڑنا، پھر وہ انجیکشن کے بہانے فرار۔ تھوڑا فلمی ضرور ہے، مانتا ہوں، مگر اس کے پیچھے جو پیغام ہے وہ اہم ہے۔ ہاں، اس کو اگر ذرا بڑے فریم میں دیکھیں تو جب آپ کے رسمی ادارے یعنی قانون وغیرہ انصاف نہیں دے پاتے یا طاقتور کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر اکثر وہ لوگ جنہیں کمزور سمجھا جاتا ہے، جیسے یہاں یہ ماں اور بیٹی ہیں، انہیں ایسے غیر روایتی چھپے ہوئے راستے اپنانے پڑتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا انصاف کے لیے۔ اور والد صاحب کی یہ ضد کہ شیر مرے گا تو ہی خاندانی عزت بچے گی، یہ معاشرے کی ایک بہت ہی خطرناک سوچ کو دکھاتی ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، وہ معاف بھی تب کرتے ہیں جب انہیں غلط فہمی ہوتی ہے کہ شیر مر گیا ہے، حقیقت جان کر نہیں۔ بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ عزت کا تصور زندگی بچانے یا معاف کر دینے کے بجائے تشدد سے، طاقت کے اظہار سے کیوں جڑا ہوا ہے۔ والد کی وہ جو نام نہاد معافی ہے، وہ محبت یا رحم تو نہیں ہے، وہ تو بس اپنی انا کی تسکین ہے کہ میری بات رہ گئی، میری طاقت قائم رہی۔ اچھا، کرداروں اور کہانی سے ہٹ کر ذرا سی بات پروڈکشن پر بھی کر لیں، کیونکہ وہ بھی کہانی کے اثر کو بناتی یا بگاڑتی ہے۔ فجر کا کردار جو اداکارہ نبھا رہی ہیں، انہوں نے وہ جو اندرونی کشمکش ہے، خاص طور پر جب وہ سچ بولتی ہیں، بہت خوبصورتی سے پیش کیا۔ والد کے کردار میں بھی وہ نفرت اور انا کا رنگ واضح تھا، گو کہ کہیں کہیں مجھے لگا مکالمے شاید تھوڑے سے زیادہ ڈرامائی ہو گئے۔ جی، اور ڈائریکشن کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ جیسے آپ نے کہا، رفتار تو تیز تھی کہانی کی، لیکن وہ جو فرار کا منظر تھا، اس میں جو تھوڑی جلد بازی محسوس ہوئی کیمرہ ورک اور ایڈیٹنگ میں، وہ شاید اس لمحے کی جو گھبراہٹ اور خطرہ تھا اسے تھوڑا کم کر دیتی ہے، حالانکہ وہاں تو ٹینشن اور زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ تکنیکی چیزیں بھی کہانی کے جذباتی اثر پر فرق ڈالتی ہیں۔ تو کل ملا کر دیکھیں تو یہ قسط اخلاقی فیصلوں کی جو پیچیدگی ہے، خاندان کا دباؤ اور ضمیر کی آواز، ان کے بیچ کی جنگ اور عزت کے نام پر جو سماجی اصول بنے ہوئے ہیں، ان پر ایک گہری نظر ڈالتی ہے۔ آخر میں ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب آپ کی ذاتی اخلاقیات اور سماج کے گہرے اصول جیسے یہ خاندانی عزت آپس میں ٹکراتے ہیں، تو پھر انسان جو فیصلہ کرتا ہے اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کیا تعلیم یافتہ ہونے سے یہ فیصلہ آسان ہو جاتا ہے؟ یا شاید یہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے؟ شاید اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا سماج تعلیم یافتہ فرد کو بھی یہ آزادی دیتا ہے کہ وہ واقعی اپنی اخلاقیات پر عمل کر سکے؟ اس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔